بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی یہ پروگرام خاص طریقے پر ہماری بہنوں کے لیے مستورات کے لیے رکھا گیا ہے اور ان سے انہی موضوعات پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے جو خاص ان سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں۔ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پیش نظر بھی ہماری بہنوں کو کچھ ہدایتیں دینی ضروری ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ انسانوں کے دو شعبوں کی کامیابی اور سرخروئی کا اعلان کیا ہے۔ دو شرطیں ہیں اور دو جماعتیں انسانوں کی ہیں، مردوں کی جماعت اور عورتوں کی جماعت، اور پھر اس پر دو وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ اس نے انسانوں میں دو قسم کی جماعتیں رکھی، مردوں کی جماعت اور عورتوں کی جماعت۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کس طرح حکمت کے ساتھ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ مردوں پر گھر کے باہر کی ذمہ داری ڈالی گئی، عورتوں پر گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور اسی لیے ان کو پردے کا حکم دیا گیا کہ وہ گھر میں رہیں، گھر کی ضرورتوں کو نبھائیں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں۔ گھر کے اندر کیے جتنے کام ہیں وہ عورتوں کے سپرد کیے گئے۔ ایک لحاظ سے ان کو گھر کی ملکہ بنایا گیا۔ اسلام کے اس نظام زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو دنیا کے بعض روشن خیال اعتراض کرتے ہیں، یہ مسلمان عورتوں کے دل میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اسلام نے تم کو نوکرانی بنا دی، تم کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا، تم کو پردے کا حکم دے کر محدود کر دیا، گھر کی چہار دیواری میں قید کر دیا۔ در حقیقت یہ سچائی کو الٹ کر بیان کرنا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھر کی نوکرانی کا درجہ نہیں دیا، گھر کی ملکہ کا درجہ دیا۔ اسی طرح حجاب اور پردے کا حکم ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پردے کے سلسلے میں تاکید فرمائی ہے، وہاں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، آپ مومن عورتوں سے اور اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اگلا جملہ ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ غور کیجیے اور سمجھیے کہ اسلام کیسی عزت عورتوں کو دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے گھر سے نکلتے وقت پردہ کر کے نکلو،
عورتوں کو حکم ہو رہا ہے گھر سے پردہ کر کے نکلو. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں پہچان لیا جائے گا، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. کیا پہچانا جائے گا؟ غور کیجئے کہ اسلام کس طرح عزت عطا کر رہا ہے، قرآن کس طرح عورتوں کو ان کا اونچا مقام عطا کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو، دنیا میں عورتیں دو طرح کی ہیں. کچھ عورتیں وہ ہیں جو ہر قید سے، ہر پابندی سے آزاد ہیں، جو بے حیا اور بے شرم ہیں، جو فتنوں میں پڑنے والی ہیں، جو غلط کاریوں کی راہ پر چلنے والی ہیں، جنہوں نے اپنی عزت، اپنی حرمت کو نہیں پہچانا، اپنی آبرو کی قیمت کو نہیں پہچانا. انہوں نے اپنے آپ کو متاع کوچہ و بازار بنا لیا. انہوں نے دنیا کے سامانوں کی طرح اپنے آپ کو ایک سامان تصور کیا. وہ عورتیں بھی دنیا میں ہیں اور تم بھی دنیا میں ہو. تم نے اپنی عزت و حرمت کو پہچانا ہے. تمہاری قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں بڑھی ہوئی ہے. تم شریف اور پاک دامن ہو. جب تم اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر سماج میں نکلو گی تو یہ طے ہو جائے گا کہ تمہارا شمار کس قسم کی عورتوں میں ہے. دنیا جانے گی کہ یہ بے شرم بے حیا عورتیں نہیں ہیں، یہ عزت و حرمت والی عورتیں ہیں، یہ اونچے مقام والی عورتیں ہیں، یہ اپنی قیمت پہچاننے والی عورتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو بے حیائی کی ادنا سے ادنا چیز سے بچانے والی عورتیں ہیں. جب تم پہچانی جاؤ گی تو پھر تمہاری عزت و حرمت کا لحاظ رکھا جائے گا. یہ ہے وہ حکم جو قرآن میں دیا گیا اور بتایا گیا. آج حجاب کے معاملے کو لے کر ہمارے ملک میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور غور کر لیجئے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ دنیا میں فرد کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، جب دنیا میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے جینے کا ڈھنگ طے کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے. اگر دنیا کے ہر شخص کو جینے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور اپنے طور طریقے سے وہ زندگی گزار سکتا ہے تو ہمیں بھی یہ اختیار حاصل ہے. ہمارے سماج کی بہنوں کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طریقے کو بہتر سمجھیں اس کو اختیار کریں. آپ آزادی کے نام پر عورتوں کو ان کے جسم سے کپڑے کا ایک ایک تار اتارنے کے لیے گنجائش دے رہے ہیں، لیکن آپ پردہ کرنے والی عورتوں کو حجاب اور نقاب میں کالج جا کر تعلیم پانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے دنیا کا دوہرا معیار جو آج دنیا کے انسانوں کی نگاہ کے سامنے ہے کہ آپ ایک طرف فرد کی آزادی کے نام پر ایک انسان کی آزادی کے نام پر بے حیائی کو تو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اسی آزادی کے نام پر مسلمان بچیوں کو پردہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے وہ دوہرا پیمانہ جو اس ملک میں بھی بڑھتا جا رہا ہے. اس ملک کی عدالتیں بھی اس دوہرے پیمانے کو ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. اگر فرد کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے تو پھر مسلمان بچیوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ حجاب اور نقاب کے ساتھ جا کر تعلیم پائیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو مناسب ہے. تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اونچا رکھا ہے، آپ کا رتبہ بلند رکھا ہے. آپ کے لیے ذمہ داریاں بھی ایسی رکھی گئی ہیں جو آپ کی فطرت اور آپ کے جسم کی ساخت اور ہیئت کے مناسب ہیں. عورتیں مشقت کا کام نہیں کر سکتی. عورتیں ایسے بوجھ اٹھانے کا کام، ایسی تکلیف اور اذیت کا کام یا ایسی محنت کا کام نہیں کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں. تو اللہ نے تقسیم رکھی کہ عورتوں کے ذمہ وہ کام ہے جو وہ کر سکتی ہیں، مردوں کے ذمہ وہ کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں، اور اسی توازن کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. وہ بے توازنی انسانی معاشرے کو تباہ کر دے گی جو یورپ کے لوگوں نے اختیار کیا ہے. آج صورتحال وہاں یہ ہے کہ آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کے بازو میں لا کر کھڑا کر دیا گیا اور ان سے کاروبار کرائے جا رہے ہیں،
ان سے ملازمتیں کرائی جا رہی ہیں، ان کو جاب پر بھیجا جا رہا ہے، پیسے کمانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف گھر کی ذمہ داری بھی انہی پر ڈالی جا رہی ہے۔ گویا کہ عورت ذات کو دوہرا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ قربان جائیے اسلام کی کہ خوبصورت نظام پر کہ اللہ نے ہر طبقے کے لیے وہی ذمہ داری رکھی جو اس کے مناسب حال تھی، ہر طبقے کے لیے وہی کام رکھا جو اس کے لیے مناسب تھا، اور پھر اسی ذمہ داری کے اعتبار سے مقام متعین کیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مرد اپنی تمام تر کوشش، محنت، اپنی تمام تر کاروباری الجھن اور کاروباری ترقیات یا کاروبار میں کی جانے والی محنت کے باوجود وہ مقام نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھانے والی ایک ماں کا مقام رکھا ہے۔ باپ کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کا بھی مقام رکھا ہے، اور اس کا رتبہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے بھی فضائل آئے ہیں۔ لیکن آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں، کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے پوچھیں کہ کیا ماں کے مقام کے برابر باپ کو مقام دیا گیا ہے؟ ہر ایک کہے گا نہیں، ماں کا مقام زیادہ اونچا ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، اور اولاد کے سلسلے میں جو مشقت وہ اٹھاتی ہے وہ مشقت زیادہ بڑی ہے، اس لیے اس کا مقام زیادہ اونچا رکھا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بلکہ ہمارے علماء اور حدیث کی شرح لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ماں کے جسم میں پیر سے بھی نچلا کوئی حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ جنت اس کے نیچے ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کا مطلب آپ نے سمجھا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ ماں کی خدمت سے جنت ملے گی، یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ماں کی اطاعت کر کے تم جنت میں جاؤ گے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ماں کے سر کے نیچے جنت ہے، ماں کی آنکھوں کے نیچے جنت ہے، کہا گیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ کیوں؟ تاکہ بتایا جا سکے کہ ماں ایسی عظمت والی ہستی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ جنت جو اس کا مہمان خانہ ہے، اور جس میں نعمتیں عجیب و غریب ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ انسان تصور نہ کر سکے، وہ جنت بھی ماں کے جسم کے سب سے نچلے حصے کے بھی نیچے ہے۔ اس سے ماں کی عظمت کا اندازہ کیا جائے، ماں کی قدر و قیمت کا اندازہ کیا جائے، ماں کی جو رتبہ ہے اس کا اندازہ کیا جائے۔ اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صلتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کائنات میں میرے اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا ماں کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پوچھا ماں کے بعد کون؟ کہا تیری ماں ہے۔ 3 مرتبہ یہی لفظ دہرایا، چوتھی مرتبہ میں کہا تیرا باپ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماں 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 کی تکرار اس لیے ہے تاکہ واضح کیا جا سکے کہ ماں باپ میں رتبہ ماں کا بلند، اور 3 مرتبہ اس لیے فرمایا، 2 بار بھی کہہ سکتے تھے اور 4 بار بھی کہہ سکتے تھے، لیکن 3 مرتبہ فرمایا، نہ 2 مرتبہ کہا نہ 4 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ ماں کا لفظ کہا۔ وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں ماں کی عظمت پر 3 مرتبہ توجہ دلائی ہے، اور 3 جملے ماں کے لیے کہے ہیں۔ کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ 3 جملے ہیں کہ ماں نے انسان کو اپنے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ، جنم دیا تکلیف کے ساتھ، اور حمل کی اور دودھ چھڑائے جانے کی کل مدت 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال تک ایک ماں اپنے بچے کے لیے بے آرام رہتی ہے، اپنی اولاد کے لیے
اپنی راحتوں کو قربان کرتی ہے، جب بچہ پیٹ میں ہے مشقت سہ رہی ہے، تکلیف جھیل رہی ہے، جب اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، اپنی بیٹی کو جنم دیتی ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جنم دیتی ہے، کس تکلیف سے، کس کرب کے مرحلے سے گزرتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، طواف کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنی بوڑھی ماں کو ایک ٹوکری میں رکھ کر طواف کر رہا ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، جب وہ طواف سے فارغ ہوا، قریب آیا، اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، بہت بڑے عالم تھے، صحابہ میں علم کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ اس کو حج کراؤں، لیکن ان کی خواہش تھی، میں پیدل لے کر چلا، ایسے گرم علاقوں سے گزرا کہ اگر کوئی وہاں چنے ڈال دیتا، ریت پر چنے ڈال دیتا، وہ بھن اٹھتے، پھر میں نے پیدل ان کو حج کرایا ہے۔ اب طواف کرا کے فارغ ہو رہا ہوں، میں نہیں جانتا واپسی تک یہ زندہ رہیں گی یا اللہ کو پیاری ہو جائیں گی، لیکن مجھ کو یہ خوشی ہے، یہ خدمت میں نے کر دی اور میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک برتا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، بیٹے تو نے اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، تو نے اس کی خدمت کی، اللہ اس کی جزا تجھ کو دے گا، لیکن جہاں تک حق ادا کرنے کی بات ہے تو جب تیری ماں تجھ کو جنم دے رہی تھی اور اس وقت تکلیف کی وجہ سے آہ آہ کرتی تھی، ابھی ان میں سے کسی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ چیز جو سمجھنے کی ہے کہ حملتہ امہ کرہا، ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے تکلیف کے ساتھ، جنم دیتی ہے تکلیف کے ساتھ، اور حمل اور دودھ چھڑائے جانے کی کل مدت 30 مہینے ہے، یعنی 2.5 سال تک اپنی اولاد کے لیے بے آرام رہتی ہے دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی اور جو کسی دوسرے کے لیے ایسی اور اتنی بڑی قربانی دے سکے؟ جس کے لیے جو ذمہ داری رکھی گئی اسی لحاظ سے اس کا رتبہ متعین کیا گیا۔ ماں کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ اس کی قربانی بہت بڑی ہے، اس کی خدمت بہت بڑی ہے، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس کا کارنامہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت نظام اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کیسا اعتدال ہمارے اس دین میں رکھا ہے۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام سے بڑھ کر متوازن دین کوئی بھی نہیں ہے، اور اسلام سے بڑھ کر متوازن نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں تم کو اپنے بعد ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ آپ نے سمجھا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ سنو، دنیا کے ہر نظام میں کوئی کمی ہوگی، دنیا کے ہر نظام میں کہیں نہ کہیں خامی ہوگی، دنیا کے ہر ملک کے قانون میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش ہوگی، دنیا کے ہر سسٹم میں کہیں نہ کہیں دن کے اجالے کے ساتھ رات کا اندھیرا ہوگا، خوبی کے ساتھ خامی ہوگی، اچھائی کے ساتھ عیب ہوگا، لیکن دنیا میں صرف اور صرف ایک نظام ایسا ہے جو میں نے تم کو عطا کیا ہے، جس میں کہیں بھی کوئی خامی یا عیب یا کمزوری نہیں ہے۔ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی بالکل صاف شفاف شریعت تم کو دے کر جا رہا ہوں، بہترین نظام تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس شریعت سے وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، جو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اسلام سے وہی منہ موڑے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے، اسلامی شریعت سے وہی منحرف ہوگا جس کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے محرومی لکھ دی گئی ہے۔ آج جو لوگ ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں، یہ جو مسلمان لڑکیاں اپنے شوق کے لیے، لذت کے لیے، بے حیائی کے لیے مرتد ہو رہی ہیں، ان کا انجام دیکھ لیجئے
کیسی تباہی و بربادی ان پر مسلط ہو رہی ہے۔ جو لوگ اسلام چھوڑ کر گئے، علی اعلان جنہوں نے کہا ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، آج دیکھیے کہ کیسا برا حشر ان کا ہو رہا ہے۔ وسیم رضوی نام کے شخص نے اسلام سے انحراف کی راہ اختیار کی تھی اور علی اعلان تبدیلی مذہب کی بات کہی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ چیخ چیخ کر رو رو کر کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کی تکلیف میں ہوں کہ سوائے خودکشی کرنے کے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جائے گا، اس کی دنیا بھی بگڑ جائے گی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اس شریعت سے وہی منہ موڑے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ یہ جو مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، لذت کی خاطر، آسائش کی خاطر، آرام کی خاطر، یا اپنی زندگی کو سیٹل کر دینے کی نیت سے چلی جا رہی ہیں ادھر اور ادھر، ان کا کیسا برا حشر ہو رہا ہے۔ سینکڑوں لڑکیوں کے بارے میں اطلاعات مل چکی ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا گیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، سال دو سال ان کو ساتھ رکھا گیا، اب وہ در بدر کی ٹھوکر کھا رہی ہیں، نہ خاندان میں واپس جا سکتی ہیں، نہ معاشرہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ وہ لوگ ان کا سہارا بن رہے ہیں جن کی محبت کے نام پر اپنے گھر کو اور اپنے دین کو چھوڑ کر وہ نکلی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کتنی مسلمان لڑکیاں جو اس طرح گھروں سے نکل کر چلی گئی تھی، سماج میں نہ لوٹ سکی، نہ وہاں سکھ سے رہ سکی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کو زندگی گزارنے کے لیے جسم فروشی کا دھندا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو غلط راستوں پر جانا پڑ گیا، اور اس میں ہمارے سماج کی غفلت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ماں باپ کی غفلت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے دل میں توحید کی عظمت نہیں بٹھا پا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ایمان اور قرآن کی عزت و حرمت سے مالا مال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنی مشغولیت میں لگ کر، اپنے کاموں میں لگ کر اپنی اولاد کی طرف سے نگاہ پھیر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری بچیاں ہمارے گھروں سے، ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے نکل کر دوسری جگہ جا رہی ہیں۔ رسم و رواج کی بڑھتی ہوئی شرح بھی ہمارے سماج اور معاشرے سے ہماری بچیوں کو دور کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ لڑکیاں بے حیائی کی وجہ سے چلی جا رہی ہیں، لڑکیاں شوق کی وجہ سے چلی جا رہی ہیں، لڑکیاں اپنے ماحول سے اکتا کر چلی جا رہی ہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں جو رسم و رواج بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نکاح مہنگے ہو رہے ہیں، شادیاں مشکل ہو رہی ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارے سماج کی لڑکیاں دوسرے سماج کے لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ارتداد کے موضوع پر میں پچھلے کئی برسوں سے کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کیسے کیسے واقعات میرے سامنے آ چکے ہیں۔ پورے ملک میں نے گھوم پھر کر یہ آواز لگائی تھی آج سے 5-7 سال پہلے کہ اس وقت سنگین ترین مسئلہ ارتداد کا سامنے ہے، ہم سب کو مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بیداری بھی پیدا ہوئی، بہت ساری جماعتیں بھی کھڑی ہوئی، مختلف تنظیموں نے بھی اس کو موضوع بنایا، مگر آپ سے اپنے تجربے کا کچھ حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں کہ کیا کیا اسباب ہیں۔ ایک سبب عرض کرتا ہوں کہ یہ جو رسم و رواج ہیں، یہ جو ہمارا اونچا معیار ہے، یہ جو نکاح کی مشکلات ہیں، یہ جو ہمارے نوجوانوں کی خواہشات، بڑھی ہوئی خواہشات ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہماری بچیاں دوسرے سماج میں جا رہی ہیں۔ پونے میں ارتداد کے موضوع پر کئی سال پہلے ایک جلسہ میں نے کیا تھا، وہاں یہ واقعات زیادہ ہو رہے تھے۔ جلسہ تو ہو گیا، اگلے دن بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے، تو پونا کالج کے ایک پروفیسر بھی ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی اور بہت ساری معلومات ہم کو ملی، مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور۔ کہنے لگے کہ یہاں پونا کالج میں ہمارے پاس لڑکیاں پڑھتی ہیں، ان پڑھنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی اچھی ذہین بچی، باحیا بچی، سمجھدار بچی تھی اور بہت ہی محنتی، پڑھائی میں بہت آگے، اور وہ یہاں سے پڑھ کر نکلی، ڈگری پا کر گئی، اور چند مہینوں کے بعد میں نے یہ سنا کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے۔ مجھ کو بہت تکلیف ہوئی
اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ نمازی تھی، اس لیے تکلیف ہوئی کہ وہ باحیا تھی، اس کا کردار بہت صاف تھا، پڑھنے میں بہت اچھی تھی، بہت محنتی طالبہ تھی۔ تو میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی تو نے یہ غلط حرکت کیسے کر لی؟ تو نے اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو ایک داغ لگا دیا۔ جو مجھ کو کہنا تھا میں نے کہا، وہ سنتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا، پروفیسر صاحب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی، میں کردار کی بہت صاف ستھری، میں کالج کے پورے زمانے میں بہت احتیاط سے زندگی گزارنے والی، اب ان ساری چیزوں کے بعد آپ مجھ سے سنیے کہ چونکہ میرا رنگ کچھ کم ہے، تعلیم بہت اچھی، محنت بہت اچھی، کردار بہت اچھا، لیکن رنگ میرا کچھ کم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکل و صورت بہت اچھی نہیں ہے، رنگ کچھ کم ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ویسی میں ہوں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مجھ کو دیکھنے کے لیے مسلمان گھرانوں سے تقریباً 23 گھروں سے رشتے آئے، یعنی لوگ آئے اور آ کر مجھ کو دیکھ کر گئے۔ 23 گھروں سے آتے تھے، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، مجھ کو دیکھا، واپس گئے، صرف رنگ کی کمی کی وجہ سے مجھ کو مسترد کرتے رہے، صرف رنگ کی کمی کی وجہ سے مجھ کو ٹھکراتے رہے۔ 1 2 3 4 یہاں تک کہ 23 گھروں سے مجھ کو مسترد کر دیا گیا۔ آپ ہی مجھ کو بتائیے کہ جب میرے سماج کے لوگ مجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر میں دوسرے سماج میں پناہ نہیں لوں گی تو اور کہاں پناہ لوں گی؟ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کا مزاج ہے، یہ جو ہمارے شادی کا معیار ہے کہ رنگ دیکھا جا رہا ہے، سیرت نہیں، کردار نہیں، اخلاق نہیں، تعلیم نہیں، سمجھداری نہیں، سلیقہ شعاری نہیں، ہم کس چیز کو معیار مقرر کر رہے ہیں؟ صرف اچھا رنگ، صرف خوبصورتی، صرف حسن و جمال، جو مٹ جانے والی چیز ہے، جو ڈھل جانے والی چیز ہے، جو زائل ہو جانے والی چیز ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور کیسی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تنکح المرأة لأربعین، 4 بنیادوں پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر، یا اونچے خاندان کی بنیاد پر، یا مال کی بنیاد پر، یا دین کی بنیاد پر۔ تم دینداری اور سیرت کی بنیاد پر نکاح کرنا کامیاب ہوگے۔ ہمیں یہ سبق سکھایا گیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہمیں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ آپ کو نکاح کس بنیاد کو دیکھ کر کرنا ہے، آپ کی زندگی کے لیے معیار کیا ہے، رشتے کا انتخاب کیسے ہوگا۔ ہماری بچیاں کس کرب سے گزرتی ہیں جب ان کو ٹھکرایا جاتا ہے، یہ وہی جانتی ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں، ہم کن راستوں کو اپنا رہے ہیں۔ آج سماج اور معاشرے میں یہ جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے، اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور جو مائیں یہاں ہیں وہ دھیان سے سنیں کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ان کو فکر کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو، ایمان والیو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد پر نگرانی رکھو، اپنی اولاد کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، اچھا کردار پیدا کرو، اس کے اندر، اپنی اولاد کے اندر خوبیاں پیدا کرو، اپنی اولاد کو توحید اور دین اور ایمان کی عظمت سکھاؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ یقین اور ایمان کے بغیر زندگی نہیں، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے دین پر ہے، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ چاہے کتنی ہی بڑی مشقت کیوں نہ آ جائے اور ہم پر کتنا ہی بڑا امتحان کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس کو جھیلنا ہے مگر ایمان سے نہیں پھرنا ہے، ہمیں دین سے نہیں پھرنا ہے۔ اس وقت اس ملک کے جو حالات ہیں ان میں ہمیں خود بھی عزم کرنا ہوگا اور اپنی اولاد کے دل میں بھی یہ بات بٹھانی ہوگی کہ ہمیں ہر قیمت پر دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ حالات آ رہے ہیں، حالات آئیں گے، مشکلات آ رہی ہیں، مشکلات آئیں گی، مصائب آ رہے ہیں، مصائب آئیں گے، لیکن ہمارے دین و ایمان کی طاقت
ایسی ہونی چاہیے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکے، جو ہر پریشانی کے آگے سد سکندری بن کر کھڑا ہو سکے۔ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ مصائب کی لہریں آئیں اور اس سد سکندری سے ٹکرا کر لوٹ جائیں۔ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ مشکلات کی بڑی سے بڑی موج بھی آئے تو وہ پلٹ کر اور لوٹ کر چلی جائے۔ ہمیں قرآن میں سکھایا گیا، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جس نے کفر و شرک چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیار کیا تھا اور ظالم بادشاہ کے دور میں کلمہ حق بلند کیا تھا، اور وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا تم خدا نہیں ہو، پروردگار عالم اللہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ بادشاہ نے یہ ظلم کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، ان میں آگ جلوائی، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو چن چن کر ان آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا۔ قرآن میں آپ پڑھیے، واقعہ ہے، سورہ بروج میں اللہ کا ارشاد ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ظالم بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ اور اس کے درباری، اس کو ماننے والے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور قرآن کے الفاظ سنیے جو آج کے حالات کو بھی بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہیں، کہ ان لوگوں کا قصور اگر کچھ تھا تو صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ آج بھی جو ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، آج جو ہم پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، آج جو مساجد اور مدارس کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے، آج جو ہمارے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، آج جو عدالتیں دوہرا پیمانہ اختیار کر رہی ہیں، آج جو فرقہ پرست عناصر راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ستا رہے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم توحید کی امانت کے ساتھ جیتے ہیں، ہم اسلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو انسانیت کا درس دینے کی بات کرتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، آج اگر دنیا ہماری مخالف اور دشمن بنی ہے تو صرف اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم توحید کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس خاص واقعے میں بھی یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ستایا گیا، آگ کی خندقوں میں ڈالا گیا، وہ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اب سنیے، حدیث میں ہے لوگ لائے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے ایمان کو چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے، ایمان نہیں دیں گے، ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے مگر ایمان سے نہیں پھریں گے۔ آنے والے لوگوں میں ایک خاتون کو لایا گیا، ماں تھی، گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اپنے لیے نہیں اپنے بچے کی خاطر اس ماں کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی، آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور ماں یہ خیال کر رہی ہے کہ میرا بچہ ابھی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ شہید ہو جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ایک ماں کے لیے کیسی آزمائش کا وقت ہے کہ آگ کی خندق سامنے ہے، اولاد کا دکھ دل میں ہے۔ اس وقت اس مومن ماں کے دل میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی، قدموں میں کچھ لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ دودھ پیتا بچہ گود سے بول پڑا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں بول اٹھا، یا اماں اصبری فإنک علی الحق، امی جان صبر کیجئے اس لیے کہ آپ سچے دین پر ہیں، آپ قدم پیچھے نہ ہٹائیے، آپ میری وجہ سے گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہوئیے، اصبری فإنک علی الحق، جو تکلیف آ رہی ہے جھیل جائیے، آگ ہے تو آگ اور خندق ہے تو خندق، تکلیف ہے تو تکلیف، یہ دنیا کی وقتی تکلیف ہے، ہم ہمیشہ کامیاب ہونے والوں میں ہیں۔ یہی ہے وہ پیغام جو آج مسلمان بہنوں کو یہاں سے لے کر جانا چاہیے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے دین پر ہے۔ مشکل آئے گی تو ہم جھیلیں گے، پریشانی آئے گی تو ہم جھیلیں گے، مصیبت آئے گی تو برداشت کریں گے، لیکن اللہ کے دین اور ایمان سے پھرنا نہ ہم گوارا کریں گے، نہ اپنی اولاد کو اس راستے پر جانے دیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے اور اسی پر کامیابی کا وعدہ ہے۔ جو دو شرطیں آیت شریفہ میں کامیابی کی بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہی ہے ایمان۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں دو جماعتوں کا ذکر ہے، مردوں کی جماعت اور عورتوں کی جماعت، اور پھر دو اعمال کا ذکر ہے، دو شرائط کا ذکر ہے جن پر کامیابی کا وعدہ ہے۔ شرط کیا ہے؟
ایمان اور اچھا عمل، ایمان و یقین اور اچھا عمل۔ ایمان یہ کامیابی کی لازمی شرط ہے، اور اچھا عمل یہ کامیابی کی لازمی شرط ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ اور اچھے عمل کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تب کامیابی قدم چومے گی۔ ایمان کی بات تو میں نے عرض کی، اب اچھے عمل کی بات سنیے۔ اچھا عمل کیا ہے جس پر کامیابی کا وعدہ ہے؟ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں لایا جائے، اور زندگی کے ہر حصے میں، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف حج اور زکوٰۃ میں نہیں، زندگی کے ہر حصے میں اچھا عمل، اچھا کردار، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ زندہ کرنا، یہ ہے کامیابی کی شرط دوم۔ کامیابی کی پہلی شرط ہے ایمان، کامیابی کی دوسری شرط ہے اچھا عمل۔ اچھا عمل مطلب یہ کہ زندگی کے ہر حصے میں اللہ کا حکم پورا کیا جائے، جو کرنے کا حکم ملا اسے کیا جائے، جو نہ کرنے کا حکم ملا اس سے بچا جائے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا پردہ کریں، انہیں پردہ کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بے پردگی سے بچیں، انہیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کی شادی ہو جائے، شوہر کا حکم مانیں، اولاد ہو جائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ ان کو حکم دیا گیا کہ جس گھر میں وہ رہیں وہاں خوشبو بکھیریں، محبت بکھیریں، نفرت کو مٹائیں، بغض اور حسد اور دشمنی کے راستے پہ نہ چلیں۔ آج ہمارے اچھے خاصے گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں عورتیں، نمازی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کر رہی ہیں، بغض بھی رکھ رہی ہیں، حسد بھی رکھ رہی ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہی ہیں، اپنی ساس بہو کو ستا رہی ہے، بہو ساس کو ستا رہی ہے۔ جہاں شادی ہوئی کچھ دن گزرے کہ دو محاذ قائم ہو جاتے ہیں، ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف بہو ہے، اور دونوں کے درمیان لامتناہی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر سے بھی ظلم اور زیادتی، ادھر سے بھی ظلم اور زیادتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساسی ظلم کرتی تھی، اب بہویں بھی ماشاءاللہ 21ویں صدی کی ہیں، وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر سے اگر کچھ ہوتا ہے تو ادھر سے اگر پستول کی گولی چلتی ہے تو ادھر سے رائفل کی گولی داغتی ہے، تو دونوں طرف سے مسئلہ برابر سرابر ہو جاتا ہے۔ اور مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ماں سمجھتی ہے میں مالک، بہو کہتی ہے نہیں میں مالک اس لیے کہ میرا شوہر کما رہا ہے، ماں کہتی ہے میں مالک اس لیے کہ میرا بیٹا کما رہا ہے۔ مالک کے اس جھگڑے میں جو شہید ہوتا ہے وہ بیچارہ عبد المالک ہے۔ یہ جو شوہر ہے وہ ادھر سے بھی مارا جاتا ہے اور یہ ادھر سے بھی مارا جاتا ہے۔ ماں کی طرف جھکتا ہے تو بیوی پریشان ہوتی ہے، بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں بد دعائیں دیتی ہے، وہ دونوں طرف سے پس کر سینڈوچ بن جاتا ہے، ادھر سے بھی پس رہا ہے ادھر سے بھی پس رہا ہے۔ اور وہ بیچارے کی زندگی اجیرن، وہ سوچتا ہے کاش میں نے نکاح ہی نہ کیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ دونوں طرف سے معاملات اس کے خراب ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ بے دینی کی وجہ سے۔ یہ اس لیے کہ بیوی نے بیوی بن کر جینا، بہو بن کر جینا، اچھی طرح جینا نہیں سیکھا، اور ماں نے اچھی ساس بن کر جینا نہیں سیکھا، مومن خاتون بن کر جینا نہیں سیکھا، اپنے بیٹے کا حق نہیں پہچانا، اپنی بیوی کا مقام نہیں، اپنی بہو کا مقام نہیں جانا۔ غور کیجئے کہ جس بیٹے کی اتنی محبت ماں کے دل میں ہے وہی ماں اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دکھ کا باعث بن رہی ہے۔ یہ بے دینی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف محاذ نہیں بنانا چاہیے، یہ جھگڑا سرے سے نہیں ہونا چاہیے کہ مالک کون ہے۔ ساس ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے، اور بہو بھی آنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ بڑی بیوی کو جلد از جلد راستے سے ہٹا کر میں سارے اختیار و اقتدار پر قابض ہو جاؤں۔ وہ ہے نا کتابوں میں لطیفہ ہے کہ کوئی فقیر آیا دروازے پہ، اس نے کچھ مانگا تو بڑی بیوی تھی، اس نے کہا جاؤ بابا اللہ کے لیے معاف کر دو۔ وہ بیچارہ چلا گیا، گلی کے کونے تک پہنچ گیا تھا کہ بہو نے آواز دی پیچھے سے اور کہا بابا ادھر آؤ۔ اس نے سمجھا کہ یہ پرانی تھی، پرانے خیال کی، کنجوس بھی ہوگی، نہیں دینا چاہتی تھی، یہ نئے زمانے کی ہے، یہ بیچاری سخی معلوم ہوتی ہے، دینے کے لیے بلا رہی ہے۔
وہ بیچارہ خوشی خوشی واپس گیا کہ کچھ ملے گا. تو جب دروازے پہ پہنچا تو بہو نے بھی کہا بابا اللہ کے لیے معاف کرو. تو اس کو بہت غصہ آیا، کم وقت میں تو پہلے ہی چلا گیا تھا، کہہ دیا گیا تھا کہ بابا معاف کرو، میں تو چلا ہی گیا تھا، دوبارہ کیوں بلایا جب نہیں دینا تھا؟ تو اس نے کہا کہ جب نہیں دینا تھا تو تم نے مجھ کو دوبارہ کیوں بلایا؟ تو بہو کہنے لگی کہ اصل میں پہلی مرتبہ ساس نے کہا تھا نا بابا معاف کرو، وہ گھر کی مالکن تھوڑی ہے، مالکن میں ہوں، جب میں کہوں گی معاف کرو بابا تب تم جاؤ گے. یہی ہے جھگڑا، مالک بننے کا جھگڑا. تو جب یہ جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گھر کی زندگی اجیرن بنتی ہے. اچھے اخلاق سیکھیں، ہماری بہنیں اچھا کردار اپنائیں، محبت دینا سیکھیں. ہمیشہ یاد رکھیے یہ ادلے بدلے کی دنیا ہے. اگر ہم محبت دیں گے نتیجے میں محبت ملے گی، اگر ہم نفرت کریں گے نتیجے میں نفرت ملے گی، اگر ہم بغض دیں گے نتیجے میں ہم کو بھی بغض ملے گا. جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوست آ رہی ہے، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کی فضا مقدر ہو رہی ہے، آپس کے انتشار کی وجہ سے گھروں میں رہنا لوگوں کا مشکل ہو رہا ہے. کتنی غیبت ہو رہی ہے، کتنی چغلی ہو رہی ہے، کتنا آپس میں نفرت کا ماحول قائم ہو رہا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اندر سے دین نکل رہا ہے اور دلوں سے خوف خدا نکل رہا ہے. بہنوں کو تربیت حاصل کرنی چاہیے، اللہ والوں سے ان کا رابطہ قائم ہونا چاہیے، ان سے دین سیکھیں، ان سے اخلاق سیکھیں، ان سے کردار سیکھیں. جو بیوی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی وہ اپنے شوہر کا پورا خیال رکھے گی. جو خاتون اللہ سے ڈرنے والی ہوگی وہ اچھی بہو بن کر گھر میں زندگی گزارے گی، کچھ اونچ نیچ ہو برداشت کرے گی. ہماری کتنی اسلامی تاریخ کی کتنی خواتین ایسی گزری ہیں جنہوں نے بہترین خوشگوار زندگی گزاری ہے، اپنے شوہروں کا بے پناہ خیال رکھا ہے. قاضی شریح اسلامی تاریخ کے بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، بہت ہی ذہین انسان تھے. انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے، ہماری بہنیں اس بات کو دل پر نقش کریں. اپنی بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت منذ 20 سنة من زوجتی ما یعکر صفائی. 20 سال کی مدت گزر چکی ہے، آج تک کبھی میں نے اپنی بیوی سے کوئی دکھ دینے والی بات نہیں دیکھی ہے. 20 سال کی مدت میں کبھی میری بیوی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مجھ کو تکلیف پہنچے، جس سے مجھ کو کوئی اذیت پہنچے. صرف ایک مرتبہ کسی بات پر اختلاف ہوا اور اس میں بعد میں جب میں نے غور کیا تو میری ہی غلطی تھی، میں نے اس بیچاری پر زیادتی کی تھی، اپنی غلطی بیان کی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مجھ سے قصور ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی. غور کر لیجئے، 20 سال کی مدت گزر گئی اور بیوی ایسی فرما بردار ہے کہ ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر کو اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. یہ ہے بہترین بیویوں کا کردار. اس سے بھی آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور علم حاصل کرنے میں اتنے مگن تھے کہ 40 سال کے ہو گئے تھے، اس وقت تک نکاح نہیں کیا تھا. 40 سال کی عمر میں نکاح فرمایا، 40 سال کی عمر میں نکاح کیا اور پھر ان کی اہلیہ 30 سال تک ان کے نکاح میں رہیں، 30 سال تک ازدواجی زندگی گزری. اب حضرت امام احمد ابن حنبل کا بیان آپ کو سناتا ہوں، ان کا ارشاد سناتا ہوں. فرماتے ہیں تزوجت ام صالح فمكثت معي 30 سنة فما اختلفت انا ولا هي في كلمة واحدة. کہ میں نے اپنی اہلیہ سے نکاح کیا اور 30 سال تک میری بیوی میرے ساتھ رہی. اس 30 سال کی مدت میں کبھی میرا اور ان کا ایک جملے کا بھی اختلاف نہیں ہوا. 30 سال کی مدت میں کبھی میرا اور ان کا ایک جملے کا اختلاف نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 30 سال کی مدت کتنی ہوتی ہے اور میاں بیوی کی زندگی ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہے. لیکن 30 سال کی مدت میں کبھی آپس میں ایک جملے کا بھی اختلاف نہیں ہوا. یہ ہے اچھی بیوی، یہ ہے اچھا شوہر، یہ ہے بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی. ہمیشہ یاد رکھیے جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی، جب حقوق ادا کیے جائیں گے، جب اچھے اخلاق اختیار کیے جائیں گے تو اللہ اسی دنیا میں جنت جیسی خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا.
حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا گیا ان فی الدنیا لجنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، اس دنیا میں بھی اللہ نے ایک جنت رکھی ہے، جو دنیا والی جنت میں نہیں جاتا وہ آخرت والی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہی خوشگوار زندگی، بیوی کا، اچھی بیوی کا ملنا، اچھی اولاد کا ملنا، اچھے خاندان کا وجود میں آنا، انسان گھر میں آئے ہر طرف سے اس کو محبت ملے، وہ یوں خیال کرے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں، تھک تھکا کر گھر آئے، مسکرا کر بیوی استقبال کرے، بچے آ کر لپٹ جائیں، اپنے والد کے ارد گرد جمع ہو جائیں، والد کی خدمت کریں، والد سے محبت سے پیش آئیں، بیوی اپنے شوہر کا استقبال کرے، اپنے شوہر کے آگے بچ جائے، یہ چیز ایسی ہے جو اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی یاد تازہ کرے گی۔ یہ ہے خوشگوار زندگی، یہ ہے وہ چیز جس کو اس طرح تعبیر کیا کہ دنیا میں بھی جنت ہے، جو اس جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت والی جنت میں بھی نہیں داخل ہو پائے گا۔ اچھی اولاد انسان کو میسر آئے گی خشیت الہی کے نتیجے میں، اچھے اعمال کے نتیجے میں، اسی کا وعدہ اس آیت میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایمان اور اچھا عمل، دو طبقے ذکر کیے گئے، مرد اور عورتیں، پھر دو شرائط یا دو اوصاف ذکر ہوئے، ایمان اور اچھا عمل۔ اور اچھا عمل اس کی تشریح میں کر رہا تھا کہ اچھا عمل وہ ہے کہ انسان اچھا عمل وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کے حکم کو زندگی کے ہر حصے میں زندہ کرے، اللہ کا حکم زندگی کے ہر حصے میں، کوئی خلاف شرع کام انسان نہ کرے۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو حرام مال کے سلسلے میں احتیاط نہیں کر رہی ہیں، سود کے سلسلے میں احتیاط نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے چوری سے بچو، خیانت سے بچو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینے سے بچو، رشوت کے لین دین سے بچو، سود کا ایک ایک آنا اپنی زندگی سے دور رکھو۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ سود کا ایک درہم، یہ بھی فرمایا سود کے 60 سے اوپر کچھ حصے ہیں، سب سے ہلکا شعبہ اس کا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، سب سے ہلکا شعبہ۔ سود ایسا سنگین گناہ ہے، مگر آپ دیکھیں کہ بچت گٹ اسکیم کے نام پر سود ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، عورتوں میں اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، مسلمان عورتیں لپک کر جا رہی ہیں، سودی نظام سے جڑ رہی ہیں، اور اس بچت گٹ اسکیم کے ذریعے عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کتنے سنگین واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہماری بہنوں کے سمجھنے کی چیز ہے کہ بچت گٹ اسکیم سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی پڑوسنوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کی عورتوں کو بچائیں۔ جس معاشرے میں سود آتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جس بستی میں سود آتا ہے وہ بستی برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکہا، جس بستی میں دو گناہ عام ہوتے ہیں، ایک سود کا گناہ، دوسرے بدکاری کا گناہ، اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ سود کا گناہ عام ہوگا بربادی آئے گی، بدکاری کا گناہ عام ہوگا تباہی آئے گی، اور بچت گٹ اسکیم کے ذریعے یہ دونوں گناہ ہمارے سماج میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں، اپنی ضرورت کے لیے دوسرے راستے اختیار کریں۔ اور میں آپ مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی بستی میں ہمیں خدمت کا ایسا نظام بنانا چاہیے کہ ہماری بہنوں کو کسی دوسرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی دوسرے راستے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنی بڑی بڑی مسلمان بستیاں اور آبادیاں ہیں، وہاں خرچ کرنے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن ہم وہاں کوئی اجتماعی نظام نہیں قائم کر پا رہے ہیں، خدمت کا کوئی ایسا سسٹم نہیں قائم کر پا رہے ہیں کہ بیواؤں کی کفالت ہو سکے، یتیموں کی پرورش ہو سکے، پریشان حالوں کے لیے مدد کا انتظام ہو سکے، بجھے ہوئے چولہے جلائے جا سکیں، بیواؤں کے سر پہ دوپٹے ڈالے جا سکیں۔ ہمیں امت خدمت بنایا گیا تھا، ہمیں یہ سکھایا گیا تھا ہم ایثار و قربانی کے ساتھ جئیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا نے یہ کہا تھا
کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اگر آپ 100 سال تک بھی تہجد پڑھتے رہیں مگر امت کی فکر نہ کریں، پڑوسیوں کا خیال نہ رکھیں، آپ کے دل میں اپنی قوم کی فکر نہ ہو، آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف نماز پڑھ کے، آپ صرف حج کر کے، آپ صرف روزہ رکھ کے سچے مسلمان کا ٹائٹل حاصل نہیں کر سکتے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو عبادت گزار بھی ہو اور قوم کی ہمدردی رکھنے والا بھی ہو، درد رکھنے والا بھی ہو، فکر اور تڑپ رکھنے والا بھی ہو، جس کے دل میں لوگوں کی ضرورتوں کا احساس ہو۔ سچا مسلمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں کے لیے تڑپنے والا ہو۔ حضور کے بارے میں ابو طالب نے، ان کے چچا نے شعر کہا تھا، ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یہ میرے بھتیجے گورے چٹے انسان ایسے ہیں کہ جن کے چہرے کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، اور یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے۔ یتیموں اور پریشان حالوں کی خدمت حضور کا محبوب عمل تھا، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم آج اپنے سماج اور معاشرے میں کوئی اجتماعی خدمت کا نظام مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہم اپنے سماج کے لوگوں کی ضرورتوں کا انتظام نہیں کریں گے تو مجبوراً وہ دوسرے دروازوں پر جائیں گے اور پھر برائیاں جنم لیں گی۔ پھر وہ برائیاں تقریروں سے نہیں ختم ہوں گی، پھر وہ برائیاں وعظ و نصیحت سے نہیں ختم ہوں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، برائیاں جڑ سے ختم کی جاتی ہیں، اور اگر ہم شاخوں پر محنت کرتے رہے، جڑ کی طرف ہماری نگاہ نہیں گئی تو ہم کبھی بھی برائیوں کو مٹا نہیں پائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان بستی میں اجتماعی بیت المال قائم ہو، خدمت کا مرکز قائم ہو، وہاں سے لوگوں کی کفالت کی جائے، وہاں سے امداد کی جائے، بیواؤں کو سہارا دیا جائے، پریشان حالوں کو سہارا دیا جائے۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ خرچ کریں، بخل اور کنجوسی کے راستے پہ نہ چلیں، وہ جمع کر کے نہ رکھیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سے فرما رہے ہیں، گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ تجھ کو بھی گن گن کر عطا کرے گا۔ حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں، انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خدا کی راہ میں خرچ کر، عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھ۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا برکتوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ صدقہ خیرات کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اجتماعی نظام خدمت کا قائم کیجیے، عورتیں بھی فکر کریں، مرد بھی فکر کریں، اور اس سودی اسکیم کو، بچت گٹ اسکیم کو اپنے سماج اور معاشرے سے دور کیجیے۔ سود کا ایک پیسہ بھی اگر ہمارے معاشرے میں استعمال ہوگا بے برکتی چھوڑ کر جائے گا۔ ہماری بہنوں کو سمجھانا ہوگا، اپنے گھر کی خواتین پر نظر رکھنی ہوگی، اپنے سماج اور معاشرے کی بہنوں کو جوڑ کر ان کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا کہ اس راستے پر نہ جائیے، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ ہر برائی سے بچا جائے، اچھا عمل یہ ہے کہ ہر بہتر چیز کو اختیار کیا جائے۔ آج سماج میں بے حیائی بڑھ رہی ہے، زناکاری بڑھ رہی ہے، موبائل کی وجہ سے ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، یہاں تک کہ شادی شدہ عورتیں وہ نافرمانی اور گناہ کے راستے پر جا رہی ہیں۔ بھوپال میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا ایک گلجان مسلمان محلے سے تقریباً 100 مسلمان عورتیں ایک سال کی مدت میں، عورتیں کہہ رہا ہوں، لڑکیاں نہیں، شادی شدہ بچوں والیاں، 100 سے زائد مسلمان عورتیں اپنے بچوں، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی گئی، ان کے ساتھ جا کر زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہمارے سماج میں ہو رہا ہے؟ کون درد لے گا اپنے دل میں؟ کون فکر کرے گا اس کی؟ یہ جو بدکاری بڑھ رہی ہے، یہ جو ناجائز تعلقات بڑھ رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ اولاد تک قدموں کی زنجیر نہیں بن پا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بے حیائی کے جراثیم جب بڑھتے ہیں تو وہ سنگین فتنوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب بے حیائی رگ و ریشے میں پیوست ہوگی تو وہ بہت ہی مہلک اثرات چھوڑ کر جائے گی۔
آپ غور کر لیجئے کہ دنیا میں قومیں کس وجہ سے برباد ہوئی. یونان کے پاس علوم تھے، اس کی اپنی تہذیب تھی، دنیا میں اس کی شہرت تھی، لیکن جب یونانیوں کے اندر بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، بدکاری آ گئی، وہ اپنے تمام تر علم کے باوجود تباہ و برباد ہو گیا. روم کی تہذیب اور روم کی سلطنت مشہور تھی، لیکن جب عیاشی اور بدکاری پیدا ہوئی، بے حیائی اور بے شرمی پیدا ہوئی، تو روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. کوئی طاقت اس ملک کو بچا نہیں سکی، کوئی قوت اس تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکی. ہمیشہ یاد رکھیے، بے حیائی قوموں کو، تہذیبوں کو، تمدن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آج یورپ کرا رہا ہے بے حیائی کی وجہ سے، بے شرمی کی وجہ سے، امراض کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے یورپ جھوج رہا ہے. ایسی ایسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئیں بے حیائی کے نتیجے میں، غلط کاری کے نتیجے میں، بے لگام خواہشات کے نتیجے میں، کہ انسانیت کرا رہی ہے. یورپ کا پورا معاشرہ اسی بے حیائی کی وجہ سے ڈوب رہا ہے. آج اگر مسلمان اسی بے حیائی کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے کو بھی کوئی محفوظ نہیں رکھ سکے گا، ہمارے خاندانوں کو کوئی محفوظ نہیں رکھ سکے گا. ایک مرتبہ اگر بند ٹوٹ جائے گا تو پھر اس سیلاب میں ہماری نسلیں بہہ جائیں گی، ہمارے لیے تباہی و بربادی کے فیصلے ہو جائیں گے. میری بہنوں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اپنے دل میں حساسیت پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پاکیزہ زندگی کی طرف آؤ. اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرو، اپنے سماج اور معاشرے کو نیکی کی راہ پر قائم کرنے کی محنت اور جد و جہد میں لگو، کہ یہی اس وقت حالات کا تقاضا ہے. اس ملک میں اگر ہم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ایمان اور اچھے عمل کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر ہم اس ملک میں سر اٹھا کر جئیں گے تو ایمان اور اچھے عمل کی وجہ سے، اور اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حیائی رہی، بدکاری رہی، سودخواری رہی، اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں اخلاق اور کردار کی گراوٹ رہی، اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ آپس کے جھگڑے، آپس کا انتشار باقی رہا، پھر سمجھ لیجئے کہ کوئی طاقت ہمیں اس ملک میں عزت نہیں دے سکتی، کوئی طاقت ہمیں اس ملک میں قدم جمانے کا موقع نہیں فراہم کر سکتی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس میں یہ جملہ ضرور لکھواتے تھے کہ لوگوں سنو، ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر اسلحے کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے، لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا غلبہ ایمان اور اچھے عمل کی وجہ سے ہے. صاف سن لو کہ جب ہم اور ہمارے دشمن گناہ میں برابر ہو جائیں گے، جب ہم اور ہمارے دشمن نافرمانی میں ایک سطح پر آ جائیں گے تو پھر اللہ ان کو ہم پر مسلط کر دے گا اور ہم مغلوب ہو جائیں گے. آج وہی ہو رہا ہے کہ ہم نے راستہ چھوڑا تو تباہی اور بربادی منہ کھولے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ہم نے راستہ چھوڑا تو ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا. ہم نے اخلاق کو چھوڑا، کردار کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کی سزا ہم پر ڈال دی گئی. اب بھی وقت ہے میری پیاری بہنوں، ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں، اچھے اعمال کی طرف لوٹیں. ایمان اور اچھا عمل یہی کامیابی کی بنیاد ہے. ارشاد ہو رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرے گا ہم اس کو دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا کریں گے، اور پھر آخرت میں جب وہ پہنچے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں اس کے اچھے عمل کا بہترین نتیجہ، بہترین جزا ہم اس کو عطا کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اچھے عمل کے ساتھ، اور ایک وعدہ نہیں ہے، دو وعدے ہیں، ایک اچھی زندگی کا وعدہ اور دوسرے آخرت میں کامیابی کا وعدہ. اللہ دنیا کی زندگی کو بھی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ نیکی کی برکت سے کشادہ روزی عطا کرے گا، نیکی کی برکت سے دشمنوں پر غلبہ دے گا، اللہ اچھے عمل کی برکت سے قدموں میں مضبوطی پیدا کرے گا، اللہ اچھے عمل کی وجہ سے غیبی نظام ہماری حفاظت کا جاری فرمائے گا.
جو ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کے لیے اتار دی جائے گی۔ قرآن میں آپ نہیں پڑھتے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لوگو اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اگر تم اخلاق اور کردار کے راستے پر چلو گے، اگر تمہارے اندر اچھے عمل کی عادت آئے گی تو سنو اللہ تمہارا مددگار بنے گا، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے لیے راہیں کھول دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے وعدے سے بڑھ کر سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں اور آبادیوں میں رہنے والے ایمان و یقین کے راستے پر چلیں، اللہ سے ڈریں، گناہوں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، غلط کاری سے بچیں، سود سے بچیں، جھوٹ اور کبر سے بچیں، حسد اور فخر سے بچیں، آپس کے انتشار سے بچیں، اختلاف سے بچیں، آپس میں مسلک کی بنیاد پر ذات اور برادری کے نام پر جھگڑوں سے بچیں، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آسمان اور زمین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر ایمان اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر کے راستے پر چلو گے اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو تمہارے دشمنوں کی تدبیر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ آج ہمارے دشمن تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مقابلے کی سکت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم تعداد میں کم ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ لوگوں، اللہ قرآن میں نسخہ بتا رہا ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی کو اپناؤ گے تو تمہارے دشمنوں کی تدبیر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، تدبیر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ ان کی تدبیر چاہے اتنی زبردست ہو کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، تب بھی وہ تدبیر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، صبر کا راستہ اپناؤ، تقوی کا راستہ اپناؤ۔ میری پیاری بہنوں، صبر کا مطلب ہے ایمان پر جم جانا، گناہ سے رک جانا، طاعت پر قائم رہنا، اور تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور ہر گناہ کی بات کو چھوڑ دینا، اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او مسلمانوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف لپک کر آؤ۔ اللہ کا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، اللہ کی مغفرت کی طرف لپک کر آؤ، دوڑ کر آؤ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اللہ کی جنت کے طلبگار بنو، اللہ کی مغفرت کے طلبگار بنو، دنیا کی جھوٹی شہرت کے پیچھے نہ جاؤ، دنیا کی لذتوں کے طلبگار نہ بن جاؤ، دنیا کے مال پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، دنیا کی رونقوں کو اپنے لیے منزل نہ بناؤ، دنیا کے اسباب پر فدا ہو کر اپنی آخرت کا نقصان نہ کرو۔ دنیا مٹ جانے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، زندگی بیت جانے والی ہے، عمر فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی آخرت ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے او مسلمانوں، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، مال کو ترجیح دیتے ہو، اسباب کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کی شہرت چاہتے ہو، دنیا کی آسائش کے طلبگار ہو۔ سنو والآخرت خیر وابقی، دنیا کی ہر چیز مٹ جائے گی، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت قائم رہنے والی ہے۔ آج دنیا کے پیچھے چل رہے ہو، کب تک؟ ایک وقت آئے گا کہ مر جاؤ گے، یا پھر دنیا کی نعمتیں تم کو سلام کر کے بڑھ جائیں گی۔ حضرت علی فرماتے تھے قیامت دو ہے، ایک وہ جو آخر زمانے میں آئے گی، اور ایک قیامت انسان کی موت ہے کہ جب اس کی موت آئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ انسان اپنی قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، زندگی محدود ہے، کسی بھی وقت موت آ جائے گی، کسی وقت بلاوا آ جائے گا، کسی وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔
انسان کب رخصت ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، دنیا کے اسباب سے نگاہ کو پھیر لو، اللہ کی طرف لوٹاؤ، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں سرخروئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔